السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ دوستو، یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جب سے ارطغرل غازی سیریل آیا ہے تب سے ہر مسلمان سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کافی کچھ جاننے لگا ہے، اور زیادہ تر لوگ ارطغرل غازی کے بارے میں حد سے زیادہ جاننے لگے ہیں۔ جو بندہ نہیں جانتا ہے وہ بھی ان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ دوستو، ان سبھی باتوں میں سے ایک پوائنٹ سامنے آتا ہے، ارطغرل غازی کی موت کیسے ہوئی۔ دوستو، ارطغرل غازی کی موت کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ لڑتا ہے اور اس کے دو ہی انجام ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ غازی ہو سکتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اسے ہم شہید کہتے ہیں، اور جو شخص شہید نہیں ہوتا ہے اسے ہم غازی کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ارطغرل کے آگے غازی لگایا جاتا ہے، تو یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ ارطغرل غازی کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ غازی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ شہید نہیں ہوئے تھے تو ان کی موت کیسے ہوئی تھی۔ دوستو، جب آپ اتہاسک کتابوں میں سے اس کے بارے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 1289 میں جب ارطغرل غازی بوڑھے ہو گئے تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے، تب انہوں نے قبیلے کی ساری ذمہ داری اپنے بیٹے عثمان کو دے دی تھی، اور عثمان غازی کو سردار بنا دیا تھا، اور عثمان کے سردار بننے کے 2 سال بعد 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات ہو گئی تھی۔ ارطغرل غازی کی موت ایک عام موت ہوتی ہے جیسے کہ بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ارطغرل غازی کی موت کیسے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔